السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کے جو معاشرتی اصول سکھائے، وہ معاشرہ جس میں ہمارا گھر شامل ہے، ہمارے ادارے شامل ہیں، دفاتر شامل ہیں، فیکٹریاں شامل ہیں، ہمارے بازار ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سب کو کن اصولوں کے مطابق چلایا جائے تو یہ مضبوط معاشرہ بنتا ہے۔ اور اگر یہ انسان ان تمام مرحلوں میں وہ اصول چھوڑ دے تو ایسی صورت میں وہی معاشرہ، وہی گھر، وہی کاروبار، وہی ادارہ بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے، بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے، پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ اس میں سے آج جو آیت تلاوت کی سورہ بقرہ کے آخری رکوع سے پہلا والا رکوع ہے، جس کی شروع کی آیت تلاوت کی۔ تلاوت کا ابتدائی آیت کا حصہ میں نے تلاوت کیا، باقی پوری آیت تلاوت نہیں کی، اس لیے کہ پورے قرآن مجید میں یہ سب سے طویل ترین، سب سے لمبی آیت ہے، یعنی 2 آیتوں میں پورا رکوع ختم ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی۔ آخر اس میں کون سا مضمون اللہ تعالیٰ نے ایسا بتانا تھا کہ جس میں اتنی لمبی آیت لانی پڑے؟ جب آپ قرآن مجید کی اس آیت کا مطالعہ فرمائیں، سورۃ البقرہ کے آخری رکوع سے پہلا والا رکوع، یعنی رکوع نمبر 39 تو آپ کو حیرت ہوگی کہ پوری آیت صرف ایک مضمون پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے معاملات کو درست کر لو۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصول سکھائے کہ اپنے معاملات کو درست کر لو۔ وہ اس انسان کا بھی خالق ہے اللہ، وہ اس مال کا بھی خالق ہے، وہ پورے معاشرے کا خالق ہے۔ اور پہلا اصول یہ سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں لین دین کیا کرو چیزوں کا، پیسوں کا، فاکتبوہ، تو تم اسے لکھ لیا کرو۔ پہلا اصول۔ آج معاشرے میں ایک بھائی دوسرے بھائی سے قرض لے، اوکے بھائی ذرا لکھ دو، وہ بھائی وہاں قرض وہاں چھوڑے گا، کہنے کہ اپنا کام کرو، میں تم سے قرض بھی نہیں لیتا۔ کیا اتنا اعتماد نہیں ہے؟ بھائی ہوں میں تمہارا۔ لیکن یہ بھائی چند دنوں کے بعد محبت میں کمی ہو جائے گی اگر لکھا ہوا نہیں ہوگا، اگر لکھا ہوا نہیں ہوگا۔ ممکن ہے بعد میں بھول بھی جائے کہ بھائی کے پیسے دینے تھے۔ یہ خالق بتا رہا ہے ہمیں اصول کہ پہلا اصول، معاملات کو لکھ لیا کرو۔ حقیقی بھائی بھائی سے معاملہ کرے، باپ بیٹے سے معاملہ کرے، بیٹا باپ سے معاملہ کرے، لکھ کر، لین دین لکھ کر۔ یہ معاملہ نہیں ہے کہ ماں ایک روٹی دے تو ایک سالن پلیٹ دے تو وہ بھی لکھو، اسے معاملہ نہیں کہتے، وہ تو معاشرت ہے۔
دین کے 5 شعبے ہیں الگ الگ. ایمانیات 5 شعبے، یہ پورا دین ہے. اور ہمارے ہاں اس جمعے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہر جمعے میں یہ 5 شعبے شامل ہوتے ہیں. ان 5 شعبوں میں ہر جمعے میں بات ہوتی ہے. ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق. یہ دین کے 5 شعبے، بس چھٹا شعبہ کوئی نہیں. کوئی حکم دین کا اٹھائیں وہ اس میں سے ایک ہوگا. کوئی ایک شعبہ، کوئی ایک بات بھی دین کی آپ سمجھتے ہو نا کہ یہ بات دین کی کس شعبے سے تعلق رکھتی ہے، تو یہ 5 شعبے ہوں گے. ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق. دین مکمل ہو گیا الحمدللہ. کبھی کبھی انسان جو ہے وہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ پہ، ایک شعبے پہ بڑی توجہ دیتا ہے، دوسرا شعبہ کمزور ہو جاتا ہے. کبھی انسان جو ہے اس کے اخلاق بڑے اچھے ہوتے ہیں، ماشاء اللہ فلاں صاحب کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، لیکن عبادات کا شعبہ خالی ہے، 5 وقت کی نمازیں نہیں ہو رہی. ویسے بڑے بااخلاق ہیں ماشاء اللہ فلاں صاحب، عبادات کا شعبہ خالی. بعض عبادات کے شعبے میں ماشاء اللہ بہت آگے، صف اول کے 5 وقت کے نمازی، معاملات بالکل خالی، معاملات کا چیپٹر بالکل خالی، لین دین درست ہے. بعض عبادات معاملات کے بڑے کھڑے ہوتے ہیں، ہو جی میں معاملات اور عبادات کے بارے میں کمپرومائز نہیں کرتا، لیکن دوسری طرف اخلاق کا شعبہ خالی. کڑوی زبان، کڑوا کسیلا بیان، ہر وقت غصہ، ہر وقت کینہ، حسد. ویسے عبادات معاملات بہت اچھی ہیں. بعض لوگ عبادات میں بھی بہت اچھے، معاملات میں بھی بہت اچھے، اخلاق میں بہت اچھے، گھر کی 4 دیواری کے اندر معاشرت کا چیپٹر بالکل خالی. نہ بیوی کے حقوق ادا ہو رہے ہیں، نہ بچوں کے حقوق ادا ہو رہے ہیں، نہ بیوی کو ٹائم دے رہے ہیں، نہ بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھ رہے ہیں. وہ معاشرت کا چیپٹر خالی. اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے. کسی ایک شعبے کو، بس اوقات انسان معاشرت بڑی اچھی، معاملات بڑے اچھے، اخلاق بڑے اچھے، ایمانیات پہ محنت ہی نہیں ہوئی، ایمان ہی نہیں بنا ہوا کہ خالق کون ہے، رازق کون ہے، کس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کس کو راضی کرنے کی فکر کرنی ہے. ایمانیات کا ڈپارٹمنٹ بالکل خالی. اس لیے آج کا جو موضوع ہے وہ ہے معاملات. جب لین دین کی باری آئے تو اس کے اندر پہلا اصول خالق نے ہمیں، اللہ نے سکھایا ہے، فَاكْتُبُوهُ، اس کو لکھ لیا کرو. اور پھر آگے اصول یہ سکھائے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک لین دین کا معاملہ ہو، اس میں ٹائم ضرور بیچ میں واضح ہے، کب واپس کریں گے، کب مال ملے گا، پھر اس کی پابندی. یہ انسان آج لین دین کے معاملات کرتا ہے، درمیان میں ٹائم کو نہیں لاتا، وقت کو، الی اجل مسمى، اس کو بھول جاتا ہے. اور پھر اگر انسان معاملات میں درست ہو جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سکھایا کہ اگر کوئی بڑا معاملہ ہو نا تو پھر 2 گواہ بھی اس پر قائم کریں، 2 گواہ بھی قائم کریں. یہ بھی اللہ نے انہی آیات میں سکھایا. اور اگر معاشرے میں کوئی بندہ ایسا نظر آئے جو بیچارہ ڈیل نہ کر سکتا ہو، یہاں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ آیت میں ذکر کیا ہے، سفیہاً او ضعیفاً او لا یستطیع ان یمل هو فلیملل ولیہ بالعدل. اگر کوئی بیچارہ ناسمجھ ہے تو اس کی ناسمجھی سے فائدہ مت اٹھاؤ، کوئی اور بندہ مقرر کر دو جو لکھ لے. کمزور ہے، بوڑھا ہے، نظر کمزور ہے،
بیچارہ ویسے سمجھ نہیں رکھتا معاملات کی، عدالتی معاملات کی، لین دین کے معاملات کی، تو دوسرا بندہ اسے فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ، اس کا کوئی سرپرست اس کو لکھوا دے۔ اتنی پابندی معاملات کی صفائی کے اندر، اور یہ معاملات ایسے ہیں حقوق العباد میں سے ہیں، حقوق العباد میں سے۔ شہید جب شہید ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے سوائے قرض کے۔ اللہ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا شہید کے۔ کتنا بڑا رتبہ اللہ نے اس کو زندگی دی، اس کو کہتے مردہ مت کو، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے انہیں مردہ مت کو، اتنی اہمیت ہے ان کی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سختی فرما دیتے تھے معاملات کے اندر کہ صحیح بخاری شریف کی روایات، مسلم شریف کی روایات، ترمذی کی روایات موجود ہیں کہ جنازہ سامنے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان پر کوئی قرض ہے؟ تو ایک صاحب نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرض ہے، دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے سے پیچھے ہٹ گئے اور فرمایا جامع ترمذی کے الفاظ اما انا فلا اصلی علیہ، باقی رہا میں تو ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ صحابی ہیں، صحابی، میں تو ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اور یہ کئی بار ہوا واقعہ، کئی صحابہ کے ساتھ ہوا، یہاں تک کہ وہاں موجود صحابہ نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قرض ادا کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان صاحبان سے پوچھا کیا آپ پورا ادا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ پورا ادا کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ معاملات آج معاشرے کے اندر ایک قرض کا لین دین، پیسوں کا لین دین، چیزوں کا لین دین، ادھار لینا، چیز ادھار لینا، عام گھروں کے اندر کبھی کسی سے گھر میں چینی ختم ہے، آنا جانا ہوتا ہے گھروں میں، وہ چینی ساتھ والے گھر سے لے، وہ فلاں چیز ختم ہوئی ہے ذرا ساتھ والوں سے لے، عام معمولات ہے گھروں میں۔ وہ ہمارے یہاں فلاں وہ بلب خراب ہو گیا، وہ سیڑھی نہیں ہے ہمارے یہاں، وہ ذرا سیڑھی دے دے، معمولات۔ وہ ذرا وہ فلاں چیز خراب ہو گئی، ذرا وہ اپنا پانا دے دیں، وہ پیچکس دے دیں، ذرا پلاس دے دیں، ہمارے گھروں کے معاملات۔ بعد میں واپس تب کرنے جب وہ 10 دفعہ چکر لگائے گا۔ معاملات یہ معاملہ ہے، پھر وہ چکر لگائے گا، پھر بار بار دینا ہے، ورنہ لے کے بھول جائے کس نے دیا تھا۔ ہمارا معاشرہ، نتیجہ کیا ہوتا ہے جب معاملات درست نہیں ہوتے تو آپس کے اندر بد اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے، بد اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے، بھروسہ نہیں رہتا ایک انسان کا دوسرے انسان پر۔ ایک دفعہ چیزیں لے لیں دوسرے کے گھر سے، معاشرے کے اندر ایک دفعہ کوئی چیز لی، دوسری دفعہ لی، تیسری دفعہ لی، واپس ہوئی نہیں، بس ٹھیک ہے، تو ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمسایہ چند مہینوں کے بعد کوئی چیز مانگتا ہے تو ہم کہتے ہیں سوری وہ ہمارے پاس نہیں ہے، حالانکہ ہوتی ایک اور ہوتی نہیں۔ فقہاء نے، محدثین نے ان آیات کی تفسیروں میں لکھا کہ اگر کوئی کھانے کی چیز بھی ادھار لیں، مجھے ایک کپ چینی دے دیں، وہ تھوڑی سی پیاز دے دیں، وہ فلاں دے دیں، میں نے بھی کہا نا گھروں معمول ہے، وہ سیڑھی دے دیں،
تو اگر ادھار لیا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کو واپس کرنا لازم ہے. جب چینی گھر میں آ جائے تو وہ 1 کپ چینی واپس کیجیے، معاملہ ہے. شروع میں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، یہ دوسری طرف سے رخ میں دکھانے لگا. دوسری طرف کیا ہوتا ہے، جب چینی وہ 1 کلو، میں چینی کی ایک مثال دے رہا ہوں، آپ اس پر بہت ساری چیزوں کو لے آئیے، وہ سیڑھی بھی، پیچکس بھی، وہ پلاس بھی، وہ گاڑی کا پانا بھی، وہ سب چیزیں اس میں وہ آپ لے آئیے. تو وہ چینی ایک دفعہ تو منگوا لی. اب جب آپ واپس کرنے جائیں وہ چیز، چینی کھانے کی کوئی چیز کو اس طرح، تو آگے سے کہتے ہیں دیکھیں ہمیں اتنا غیر سمجھا ہوا ہے، ہاں چھوٹی سی چیز ہے آپ واپس کرنے آئے ہیں، لے جائیں واپس، ہم ناراض ہو جائیں گے. اب یہ بندہ سٹینڈ لے لے کہ نہیں، یہ میں نے آپ سے وہ ادھار لی تھی، آپ کو یہ واپس کرنی ہے. اگر واپس آپ نہیں لیں گے تو آئندہ میں آپ سے کوئی چیز نہیں لوں گا. یہ بندہ آپ سٹینڈ لے لے، کھڑا ہو جائے، وہ بامر مجبوری لے لیں گے. لیکن جناب پھر آپ کوئی چیز ان سے مانگے، وہ خوشی خوشی دیں گے. کہ کوئی چیز لے لیتا ہے واپس دیتا ہے. ہمارے معاشرے میں قلم لے لیا لکھا، ہمارے پروفیسروں میں ہوتا ہے، عام طور پر ہوتا ہے، قلم لے لیا لکھا جیب میں رکھا، چلے پتہ بھی چل جائے کہ بعد میں قلم لیا تھا، کوئی پرواہ نہیں. معمولی چیزیں. آج گھروں کے ماحول کو، بچوں کی تربیت، جی آپ نے کوئی چیز لی ہے استعمال کر کے اس کو واپس کر دیجیے. لیکن عام جو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو دوسرے کو نہ دینا، دوسروں کو فائدہ نہ پہنچانا، اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الماعون کے اندر 30ویں پارے میں سورۃ الماعون کے اندر باقاعدہ برا قرار دیا ہے. برا عام استعمال کی چیزیں کوئی مہنگی بھی نہیں ہوتی، عام ایک دوسرے سے لین دین کر کے لوگ چیزیں استعمال کرتے ہیں. جیسے میں نے ابھی مثالیں دی، کوئی سیڑھی لے لی، کوئی پیچکس لے لیا، کوئی پلاس لے لیا، کوئی ایسی چیز لے لی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الماعون کے اندر جو برائی بیان کی ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ اصل میں سورۃ الماعون کا جو معون نام ہے نا، معون کہتے ہیں عام استعمال کی چیزیں. اس سورت کا نام ہی یہی ہے، معون کا معنی عام استعمال کی چیزیں. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. آگے الفاظ ہیں، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. وہ لوگ الذین یراؤون جو دکھاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون اور عام استعمال کی چیزوں کو روک لیتے ہیں، خلق خدا کو فائدہ نہیں پہنچاتے. لیکن میں نے عرض کیا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب باہر شوہر کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ معاملات بہت اگر واضح ہوں، بیوی کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میرے پرس میں کچھ بھی ہو، بیوی کے پرس میں کچھ بھی ہو، یہ میاں کبھی اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا. اور شوہر کو پتہ ہو کہ میرے لٹکے ہوئے کرتے میں یا کوٹ کی جیب میں سے یہ عورت کبھی میری بیوی ہاتھ نہیں لگائے گی. کوئی پیسے چاہیے مجھ سے مانگے گی، پھر جناب آپ بٹوا بھی کھلا وہاں چھوڑ دیں گے، پرواہ نہیں کریں گے. جب اعتماد ہوگا پھر پیسے بھی کھلے چھوڑ دیں گے. مجھے پتہ ہے کوئی نہ میرا بچہ اٹھائے گا بغیر اجازت کے، نہ میری بیوی اٹھائے گی. پھر انسان گھر میں کوئی تالا بھی نہیں لگاتا، پیسے کھلے رکھتے. اور جب بد اعتمادی ہوتی ہے تو پھر جناب جو صورت حال ہوتی ہے وہ عجیب و غریب. بد اعتمادی کہاں؟ معاملات کا خیال نہ کرنا، اور معاملات روپے پیسے کے ساتھ ساتھ امانت کا تعلق. آج ہمارے معاشرے میں بہت بس اوقات اس کو بڑی بے تکلفی کہتے ہیں میاں بیوی کے درمیان تو بے تکلفی ہونی چاہیے نا، اور معاملات درست نہیں ہوتے اس بے تکلفی کی وجہ سے. جیسے بیوی کے موبائل کو دیکھنا، موبائل ایک ذاتی چیز ہے، بیوی کی ذات الگ ہے، شوہر کی ذات الگ ہے. شرعی اعتبار سے شوہر بیوی کے موبائل کو نہیں دیکھ سکتا،
اور بیوی جو ہے شوہر کے موبائل کو پکڑ پکڑ کے کہ کون سے میسیج کس سے کس کے فون آتے ہیں، کیا میسیج ہے، کیا اس کے اندر بھرا ہوا ہے، نہیں دیکھ سکتی، جائز نہیں ہے، یہ معاملات ہیں، اجازت لیجیے، بیوی شوہر سے اجازت لے، میں آپ کا موبائل دیکھ سکتی ہوں، اجازت لے، معاملہ ہے۔ آج یہ انسان جب معاملات کرتا ہے تو اس وقت بھائی بھائی بن جاتے ہیں، حالانکہ معاملات میں بھائی بھائی بننا دین نے نہیں سکھایا۔ ایک عربی کا خوبصورت محاورہ ہے، محاورہ بس اوقات اس کو حدیث کہہ دیتے ہیں، وہ حدیث نہیں ہے، ایک بزرگ کا خوبصورت قول ہے، البتہ اس کا مفہوم حدیث میں موجود ہے، وہ طویل حدیث اس میں مفہوم موجود ہے، اور وہ ہے تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب۔ ترجمہ کرنے لگا، تعاشروا کالاخوان، پوری نفسیات، پوری سائیکالوجی اس کے اندر موجود ہے، معاملات اور معاشرت کی، ایک جملے کے اندر انسانی نفسیات پوری موجود ہے۔ تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، رہو سہو بھائیوں کی طرح، معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح، رہو سہو بھائیوں کی طرح۔ تعاشروا کالاخوان، معاشرت، میں نے کہا نا الگ الگ، یہ ڈپارٹمنٹ دونوں الگ الگ ہے، شعبے الگ الگ ہے، معاشرت الگ ہے، معاملات الگ ڈپارٹمنٹ ہے، ہم دونوں کو مکس کر دیتے الگ ملگ۔ تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، رہو سہو بھائیوں کی طرح، معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح۔ ہمارے معاشرے میں الٹ ہو گیا، ہمارے گھروں کے اندر، کاروبار کے اندر، دوستوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر الٹ ہو گیا، ہم معاملات کرتے ہیں بھائیوں کی طرح، اس طرح رہتے ہیں اجنبیوں کی طرح، بالکل الٹ ہو گیا۔ ہم بچوں کو لے کے گھروں میں جاتے ہیں، کوئی مریض جا رہا ہے، کوئی کاغان جا رہا ہے، کوئی ناران جا رہا ہے، آؤ جی بھائی صاحب آپ بھی آ جاؤ میرے ساتھ، اس بھائی کو بھی ساتھ لے لیا، اس کے بچوں کو بھی ساتھ لے لیا، سارے جا کے مل کے جوائنٹ فیملی سسٹم چلے گئے سیر کرنے۔ معاملات ذرا سنیے، معاملات جو ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، گھروں کے اندر، دوستوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر۔ اب خرچہ کون کرے گا؟ اب دعوت کے اندر، دعوت کے ساتھ ہی اس بات کے بہت عادی ہوتے ہیں، ان کو تو عادتیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ فوراً جہاں 4-5 بندے جاتے ہیں نا تو ایک کو امیر بنا لیتے، بھائی یہ ہمارے امیر صاحب ہیں، فوراً امیر بنا، خرچہ ورچہ سب یہی کرے گا، بھوکتے امیر صاحب۔ بعد میں وہ آ کے حساب کتاب کرتے، آپ کا اتنا ٹکٹ خرچہ ہوا، اتنا ہوٹل کا خرچہ ہوا، اتنا فلاں کا خرچہ ہوا، اب یہ تقسیم کر دیتے ہیں ساروں پہ، بھئی آپ کے اتنے پیسے بنے، آپس میں دوری ہوتی نہیں۔ یہ دعوت والے سارے سفر کرتے ہیں، دبا کے سفر کرتے ہیں، خوب سفر کرتے ہیں، اتنا خوب خرچہ ہوتا ہے، وہ ایک امیر صاحب کے کھاتے میں سب کچھ ڈال دیتے ہیں، اور بعد میں آ کے وہ معاملات کی صفائی۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یہ سارے جاتے ہیں کاغان ناران اور مری شری ہو کے آ گئے، اور واپس سارا خرچہ میں نے کیا، اور دوسرے نے پوچھا ہی نہیں رستے میں۔ وہ خواتین بھی آپس میں باتیں کرتی ہیں، اس نے جی جیب کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، اس نے سارا خرچہ میرے شوہر کو کرنا پڑا۔ سیر کر کے آئیں اور دلوں میں دوریاں پیدا ہو گئی، آئندہ نہیں جانا ان کے ساتھ، اچھا سارا ہمیں خرچہ کرنا پڑتا ہے، یہ تو جیب کھولتے ہی نہیں، بٹوے کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا۔ جی نہیں، طے کیجیے پہلے، آپ کے گھر کے اتنے بندے، میرے گھر کے اتنے بندے۔ ہاں اگر شروع میں اگر بندے نے یہ کہنا ہو تو کھل کر کہہ دے کہ جی یہ سارا ٹرپ میری طرف سے، سارے خرچے میں دوں گا، ہوٹل کے، فلاں کے، گاڑی کے، یہ کے وہ کے، سارے خرچے میں اٹھاؤں گا، کوئی اور پیسہ نہیں خرچ کرے گا، سو بسم اللہ، معاملہ واضح ہو گیا۔ لیکن اگر مشترکہ طور پر جا رہے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ رکشے میں جاتے ہیں، گاڑی میں جاتے ہیں، رکشے میں گئے 2 صاحبان، اور جا کر ایک ادھر گیٹ سے اترا، ایک ادھر گیٹ سے اترا، ایک جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، دوسرا کہتا ہے میں دوں گا، جیب میں سے ہاتھ نکالتا کوئی بھی نہیں دونوں میں سے، آخر کار وہ ایک نکال لیتا ہے ہاتھ، یہ نفسیات بتا رہا ہوں، نفسیات، ایک آخر کار پیسے دے دے، کہتے میں دیتا ہوں، میں دیتا ہوں، ٹھیک ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 10 دفعہ کسی نے دیے پیسے، رکشے کا کرایہ، سواری کا کرایہ، آخر ایک دن جو ہے نا یہ سوچے گا بیٹھ کر، ہر دفعہ میں ہی دیتا ہوں، یہ تو ہاتھ ہی نہیں لگاتا،
اور اگر ہر دفعہ بندہ اپنا مزاج بنا لے، معاملات، چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، معاملات بندہ واضح کر لے کہ جی ہم سفر کریں گے، 200 روپے کرایہ بنا، ٹھیک ہے کوئی نہیں، آپ دے دو، ایک بندہ دے دے پیسے، گھر آ کر 200 روپے کرایہ لگا، 100 روپیہ میرا، 100 روپیہ آپ کا، 100 روپے دیجیے، معاملہ۔ آج معاملات کو واضح کرنا بہت ضروری ہو گیا۔ شوہر بیوی کے پیسے کھا گیا، بیوی شوہر کے پیسے کھا گئی، وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، بھائی بھائی کو کہہ رہا ہے تم ہر وقت تم ہی کھاتے رہتے ہو۔ اسی طرح گھر کے معاملات، اسی طرح کاروبار کے معاملات، آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ باپ نے کاروبار سنبھالا، بچوں نے آگے آگے کاروبار میں آ کے شامل ہو گئے۔ قطعاً بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں تنخواہ ملتی ہے کتنی ملتی ہے، ہمارا اس کے ہے کیا، ہمارا اس کے اندر ہے کیا، ہمیں ملے گا کیا۔ کچھ عرصے کے بعد معاملات میں اتنا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت، بچے جوان ہو جائیں، کاروبار میں ہو جائیں، ایک ایک کا پیسہ واضح کر دیں، یا ان کو تنخواہ دینا شروع کر دیں، یا ان کا شیئر مقرر کر دیں، واضح کر دیں ذہن میں معاملات کو، انشاءاللہ العزیز وہ آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے گھروں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر اپنے معاملات کو درست کرنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔